ناول دل سنبھل جا ذرا رائٹر خانزادی قسط نمبر 13۔ حنان کمرے میں آیا تو منال صوفے پر بیٹھی رو رہی تھی۔ حنان دروازہ بند کرتے ہوئے اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ منال، اب کیوں رو رہی ہو یار؟ اب تو میں تمہارے پاس ہوں، ادھر دیکھو میری طرف۔ یار پلیز رونا بند کرو، مجھ سے نہیں دیکھا جاتا تمہارا رونا۔ حنان اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولا، آج کے بعد اتنی دور نہیں جاؤں گا میں، یہ وعدہ ہے میرا تم سے۔ چلو اب رونا بند کرو، مجھے سونا ہے، بہت نیند آ رہی ہے، تھکا ہوا ہوں یار۔ منال اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ تو خوشی کے آنسو ہیں، آپ آرام کریں، میں آتی ہوں۔ منال باہر کی طرف جانے ہی لگی تھی کہ حنان نے اسے واپس کھینچ لیا۔ نہیں، تم کہیں نہیں جا رہی، یہیں رکو میرے پاس۔ حنان لائٹ بند کرتے ہوئے منال کو ساتھ لیے بیڈ پر آ گیا۔ منال کا سر اپنے بازو پر رکھے سکون محسوس کرتے ہوئے نیند کی وادیوں میں اتر گیا۔ منال نے بھی پرسکون ہو کر سونے کی کوشش کی۔ اب اس کو سکون مل چکا تھا، اس کا شوہر، اس کا محافظ اس کے ساتھ ہے۔ حیدر کی آنکھ فون کی بیل پر کھلی۔ صبح کے 10 بج چکے تھے اور وہ ابھی تک سو رہا تھا۔ بار بار کال کاٹ رہا تھا وہ، مگر مسلسل فون کی بیل بج رہی تھی۔ آخر کار اکتا کر اس نے اٹینڈ کر لی۔ السلام علیکم سر، آپ کے لیے خوشخبری ہے۔ ایک لڑکی کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ وعلیکم السلام، کیا خوشخبری ہے؟ حیدر کی نیند میں ڈوبی آواز سے بولا۔ سر، پیسنجر ملک حنان بالکل ٹھیک ہیں، دراصل وہ اس پلین میں تھے ہی نہیں، وہ دوسرے پلین میں تھے۔ ان کی بکنگ اسی پلین میں تھی جو کریش ہوا تھا، مگر بائی چانس ہمیں وہ سیٹ کسی اور کو دینی پڑ گئی تھی اور ملک حنان دوسری فلائٹ سے دبئی چلے گئے تھے۔ وی آر ریئلی سوری، ہماری چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے آپ کو اتنی بڑی پرابلم سے گزرنا پڑا۔ اٹس اوکے، آئی نو، ملک حنان از فائن، وہ آج صبح ہی گھر پہنچے ہیں۔ ویل، تھینکس فار انفارمنگ۔ خدا حافظ کہتے ہوئے حیدر نے فون سائیڈ پر رکھ دیا۔ حنان کی آنکھ کھلی تو منال بیڈ پر نہیں تھی۔ وہ فریش ہونے چلا گیا۔ چینج کرنے کے بعد نیچے گیا تو منال نیچے بیٹھی تھی سب کے ساتھ۔ حنان بھی نیچے جا کر منال کے ساتھ بیٹھ گیا۔ ملک صاحب آفس چلے گئے تھے اور احسن ہاسپٹل جا چکا تھا۔ مسز ملک نے حنان کو پیار کیا۔ اللہ تم دونوں کی جوڑی سلامت رکھے اور ہر بری نظر سے بچائے تم دونوں کو، آمین۔ ناشتہ لگوا رہی ہوں تم دونوں کے لیے۔ منال نے بھی ابھی تک ناشتہ نہیں کیا۔ کب سے کہہ رہی ہوں کہ کر لو ناشتہ، لیکن یہ ضد لگائے بیٹھی ہے کہ تمہارے ساتھ ہی کھائے گی۔ اوہ ریئلی؟ حنان آہستہ سے منال کے کان کے قریب ہوتے ہوئے بولا۔ منال مسکرا دی۔ باہم دونوں کو مسکراتے دیکھ وہاں سے اٹھ کر اندر کی طرف بڑھ گئی۔ وہ ایسا کرنا نہیں چاہتی تھی، مگر حنان کو منال کے ساتھ دیکھنا اس سے برداشت نہیں ہوتا تھا، پتہ نہیں کیوں۔ شاید یہی محبت کی پہلی شرط ہوتی ہے، محبت میں شراکت برداشت نہیں ہوتی۔ لیکن یہ محبت یک طرفہ تھی، بس ماہم نے محبت کی تھی حنان سے۔ حنان نے تو نہیں کہا اسے محبت کرنے کو۔ یہ یک طرفہ محبت اسی کا فیصلہ تھا اور ابھی اس آگ میں اسے اکیلے ہی جلنا تھا۔ محبت دو دلوں کا میلن ہوتا ہے۔ یک طرفہ محبت ایک ویران گھر کی طرح ہوتی ہے جہاں کوئی رہنا نہیں چاہتا۔ اپنے کمرے میں جا کر سر گھٹنوں پر رکھے جی بھر کر رو دی۔ وہ اب مزید یہاں نہیں رہنا چاہتی تھی، یا پھر یوں کہہ لیں کہ دوبارہ یہاں نہیں آنا چاہتی تھی۔ اس نے سوچ لیا مما سے بات کرتی ہوں، گھر واپس چلتے ہیں۔ آنکھیں صاف کرتے ہوئے نیچے کی طرف بڑھ گئی اور اپنی مما کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ مما، ہم لوگ کب گھر جا رہے ہیں؟ وہ ان کے کندھوں پر سر رکھتے ہوئے بولی۔
کیوں، کیا ہوا؟ تم آنے کو بھی تیار تھی اور جانے کو بھی۔ ایک تو مجھے تمہاری سمجھ نہیں آتی، اور ادھر دیکھو میری طرف، تم رو کیوں رہی ہو؟ کچھ نہیں ہوا مما، بس ایسے ہی، شاید آنکھ میں کچھ لگ گیا ہے۔ آپ ایسا کریں، آپ لوگ رہ لیں کچھ دن اور مجھے واپس بھیج دیں حیدر کے ساتھ۔ کہتے ہوئے وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ کیا ہو گیا ہے اس لڑکی کو پتہ نہیں، کیا کیا چلتا رہتا ہے اس کے دماغ میں۔ خود ہی ضد کر کے آئی ہے یہاں اور اب خود ہی واپس جانے کی ضد کر رہی ہے۔ وہ پریشان ہوتے ہوئے بولی۔ تبھی حنان اور منال ناشتہ کر کے وہاں آ بیٹھے۔ کیا ہوا بڑی ماما، پریشان کیوں ہیں آپ؟ حنان ان کے پاس بیٹھتے ہوئے بولا۔ کچھ نہیں بیٹا، یہ ماہم بہت تنگ کرتی ہے، خود ہی ضد کر کے آئی تھی یہاں، ہم سب کو بھی ساتھ لائی اور اب کہہ رہی ہے کہ مجھے واپس جانا ہے۔ بڑی ماما آپ پریشان نہ ہوں، میں ابھی بات کرتا ہوں ماہم سے۔ منال تم یہیں بیٹھو، میں ابھی آتا ہوں۔ حنان دروازہ نوک کرتے ہوئے کمرے میں داخل ہوا۔ ماہم کھڑکی کے پاس کھڑی باہر دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا ماہم، کسی نے کچھ کہا ہے کیا تم سے؟ کیوں واپس جانے کی باتیں کر رہی ہو؟ بڑی ماما بہت ڈسٹرب ہیں تمہاری وجہ سے۔ اور یار ابھی تو ہم لوگ کہیں گئے بھی نہیں اور تم جانے کی بات کر رہی ہو۔ کیونکہ میرا دل نہیں لگ رہا اب یہاں، اسی لیے واپس جانا چاہتی ہوں میں۔ ماہم بنا مڑے بولی۔ کیوں دل نہیں لگ رہا تمہارا؟ کیسی باتیں کر رہی ہو تم؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اس سے پہلے تو تم نے کبھی ایسا نہیں کیا۔ اس سے پہلے تم نے بھی تو کبھی ایسا نہیں کیا حنان۔ ماہم اب حنان کی طرف مڑتے ہوئے بولی۔ کیا مطلب؟ میں نے کیا کیا ہے؟ میں کچھ سمجھا نہیں ماہم۔ حنان ناسمجھی کے عالم میں بولا۔ مطلب یہ کہ اب تمہارے پاس میرے لیے ٹائم نہیں ہے، بہت مصروف ہو گئے ہو تم۔ اب تمہیں اپنی بیوی کے علاوہ اور کوئی دکھائی نہیں دیتا۔ اوہ ہو، تو یہ بات ہے یار، ایسا نہیں ہے، اس کی طبیعت خراب تھی تو اسی لیے میں اس کی کیئر کرتا ہوں۔ اور پھر کس آزمائشوں سے گزری ہے وہ، ایسے میں اسے میری سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ میں تم سب کو اگنور کر رہا ہوں۔ وہ میری لائف پارٹنر ہے اور تم میری دوست ہو، میں تم سب میں سے کسی کی بھی ناراضگی برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ تمہاری بیوی ہے، تمہیں بس اسی کی فکر ہے، آزمائش سے تو میں بھی گزری ہوں، تمہیں بس اپنی بیوی کی فکر ہے۔ وہ میری بیوی ہے، ظاہری سی بات ہے، میں اس کی فکر نہیں کروں گا تو اور کون کرے گا؟ تم اس بات کا اتنا ایشو کیوں بنا رہی ہو ماہم، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کیونکہ مجھ سے یہ سب برداشت نہیں ہوتا۔ ماہم دوبارہ کھڑکی کی طرف پلٹتے ہوئے بولی۔ کیا برداشت نہیں ہوتا تم سے ماہم؟ کہنا کیا چاہتی ہو تم؟ صاف صاف کہو۔ پہیلیاں کیوں بجوا رہی ہو؟ حنان اسے بازو سے کھینچتے ہوئے اس کا رخ اپنی طرف کرتے ہوئے بولا۔ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا تمہیں منال کے ساتھ دیکھنا، کیونکہ میں تم سے محبت کرتی ہوں حنان۔ ماہم حنان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے بولی۔ حنان کو جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا۔ وہ ماہم کا رویہ نوٹ کر رہا تھا منال کے ساتھ۔ اسے لگ ہی رہا تھا کہ ماہم خوش نہیں ہے میرے نکاح سے، لیکن اس نے غلط فہمی سمجھتے ہوئے اگنور کیا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم ماہم؟ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے نا؟ حنان اس سے نظریں چراتے ہوئے بولا۔ تم جانتے ہو حنان کہ میں کیا کہہ رہی ہوں، اور میں بھی یہ جانتی ہوں کہ تم بھی مجھ سے محبت کرتے ہو۔ حنان نظریں چرا گیا اور باہر کی طرف بڑھا۔ ماہم اس کے سامنے آ گئی۔ بولو حنان، میری بات کا جواب دیے بغیر تم یہاں سے نہیں جا سکتے۔ ماہم ہٹو سامنے سے، یہ کیا بے وقوفی ہے؟ تمہیں جانا ہے تو جاؤ، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میری طرف دیکھ کر کہو کہ تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ماہم اس کا چہرہ اپنی طرف کرتے ہوئے بولی۔ حنان سوچ میں پڑ گیا۔ چند پل سوچنے کے بعد بولا، ہاں ماہم، یہ سچ ہے کہ میں نے تم سے محبت کی ہے اور تم سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن اب حالات بدل چکے ہیں، اب میں کچھ نہیں کر سکتا۔ حنان کا بس اتنا کہنا تھا کہ ماہم حنان کے گلے لگ گئی۔ میں جانتی تھی حنان، تم بھی مجھ سے محبت کرتے ہو،
لیکن اظہار نہیں کرتے۔ میں تو بس صحیح وقت کے انتظار میں تھی کہ تم خود مجھ سے اظہار محبت کرو گے، لیکن تم نے مجھے دھوکہ دیا، منال سے نکاح کر لیا۔ مجھ سے نکاح کر لو حنان، میں تمہاری غلام بن کر زندگی گزار لوں گی۔ حنان نے اپنے بازو ماہم کے گرد پھیلا دیے۔ وہ کھو سا گیا ان دونوں میں۔ جب اسے اس بات کا احساس ہوا کہ اسے ماہم سے محبت ہو چکی ہے۔ ثانیہ کی شادی کے بعد وہ موم سے بات کرنے والا تھا کہ حالات میں اتنا الجھا کہ اپنی کوئی خبر ہی نہیں رہی اس کو۔ تم منال کو طلاق دے دو حنان، مجھ سے شادی کر لو۔ منال کے نام پر حنان ہوش کی دنیا میں واپس لوٹا۔ اس نے جلدی سے ماہم کو خود سے دور کیا۔ ماہم گرتے گرتے بچی۔ یہ کیا بدتمیزی تھی ماہم، تم میرا گزرا ہوا کل ہو اور منال میرا آج ہے۔ منال کو خود سے دور کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا میں۔ جو کچھ تھا وہ ماضی تھا، گزر گیا۔ میں نے تم سے کبھی کوئی دعویٰ نہیں کیا۔ میں اپنی زندگی میں بہت خوش ہوں اب منال کے ساتھ۔ بہتر یہی ہوگا کہ تم بھی مجھے بلا کر اپنی نئی زندگی شروع کرو۔ حنان خود کو ریلیکس ظاہر کرتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا۔ حنان ماہم کے کمرے سے نکلتے ہی نیچے جانے کی بجائے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ ہاؤ کین آئی ڈو دس، میں نے ایسا کیوں کیا؟ حنان کو خود پر غصہ آ رہا تھا۔ اس نے غصے سے دیوار پہ زور سے ہاتھ مارا۔ میں نے کیسے ماہم کو اپنے اتنے قریب آنے دیا؟ کیا ہو گیا تھا مجھے؟ اور ماہم، اس کی اتنی ہمت کہ میرے اتنے قریب آ گئی۔ میں جان سے مار دوں گا اسے اگر یہ دوبارہ میرے سامنے آئی تو۔ بہت بڑی غلطی کر دی میں نے اس کے کمرے میں جا کر۔ اگر منال دیکھ لیتی تو؟ اس سے آگے سوچنے کی ہمت نہیں تھی اس میں۔ اگر ماہم نے میرے اور منال کے درمیان آنے کی کوشش کی تو میں اس کی جان لے لوں گا۔ واش روم میں جا کر چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے تاکہ تھوڑا ریلیکس ہو سکے۔ غصے سے حنان کا چہرہ اور آنکھیں سرخ ہو چکی تھی۔ منال کمرے میں آئی تو حنان شیشے کے سامنے کھڑا بال سیٹ کر رہا تھا۔ آپ یہاں ہیں اور میں آپ کو ماہم کے کمرے میں ڈھونڈنے گئی تھی۔ نہ تو وہاں ماہم تھی نہ آپ۔ منال کی بات پر حنان کے ہاتھ سے ہیئر برش ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر گیا۔ تم ماہم کے کمرے میں کیوں گئی تھی منال؟ دوبارہ اس کے کمرے میں مت جانا۔ اسے جانا ہے تو اس کی مرضی، اب کوئی اس کو نہیں روکے گا۔ میں نے بات کی تھی اس سے لیکن وہ نہیں مانی، اس کی مرضی ہے۔ جب وہ نہیں رہنا چاہتی تو ہمیں زبردستی نہیں کرنی چاہیے اس کے ساتھ۔ لیکن تم آج کے بعد جب تک وہ یہاں ہے اس سے دور رہو۔ اس کے کمرے میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں۔ منال نے برش اٹھا کر ٹیبل پر رکھا۔ کیا ہوا حنان؟ آپ کچھ پریشان سے لگ رہے ہیں مجھے۔ منال نے آج پہلی بار حنان کو گھبرا کر بات کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ پریشان ہو گئی۔ نہیں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، چلو ہم کہیں باہر چلتے ہیں، موسم بہت اچھا ہے۔ اور ویسے بھی تمہیں کہیں باہر نہیں لے کر جاتا میں، بہت ٹائم ضائع کر دیا اپنی زندگی کا۔ بس اب اور نہیں۔ میں اپنی زندگی کے ہر لمحے کو تمہارے ساتھ جینا چاہتا ہوں۔ میری زندگی پر اب بس تمہارا حق ہے، یہ احساس میں تمہیں محسوس کروانا چاہتا ہوں منال۔ حنان گھٹنوں کے بل منال کے سامنے بیٹھا اپنی محبت کا اقرار کر رہا تھا۔ آج میں ملک حنان اپنے پورے ہوش و حواس میں یہ اقرار کرتا ہوں کہ مجھے اپنی بیوی منال سے محبت ہے۔ مجھے محبت ہے اس رشتے سے جو مجھے تم سے جوڑے ہوئے ہے۔ مجھے محبت ہے تمہارے اس دل سے جس میں میں بستا ہوں۔ تو کیا تمہیں میری محبت قبول ہے منال؟ حنان منال کے سامنے اپنا ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولا۔ منال کا چہرہ چمک اٹھا حنان کے اظہار پر۔ وہ تو دنگ رہ گئی۔ منال نے حنان کا ہاتھ تھام لیا۔ جی مجھے قبول ہے، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ حنان کا دل چاہا کہ اس لمحے کو یہیں قید کر لے۔ میری دعا ہے کہ تمہاری یہ مسکراہٹ کبھی ختم نہ ہو منال۔ حنان دل میں سے اس کے لیے دعا کرتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔
تو پھر چلے مسز حنان لانگ ڈرائیو پہ؟ حنان مسکراتے ہوئے بولا۔ جی، منال نے سر ہاں میں ہلا دیا اور حنان کے سینے پر اپنا سر رکھ دیا۔ چلو پھر جلدی سے تیار ہو جائے، میں ویٹ کر رہا ہوں۔ منال الماری سے پرپل کلر کا سوٹ نکالتے ہوئے تیار ہونے کے لیے چلی گئی۔ تیار ہوئی تو حنان اسے ساتھ لیے باہر کی طرف بڑھ گیا۔ میں ممی کو تو بتا دوں حنان، منال سیڑھیاں اترتے ہوئے بولی۔ کیا بتانا ہے ان کو؟ حنان نہ سمجھی میں بولا، یہی کہ میں آپ کے ساتھ باہر جا رہی ہوں۔ حنان کو منال کی معصومیت پر جی بھر کر پیار آیا۔ اچھا جاؤ بتا آؤ، وہ اپنے کمرے میں ہوں گی، میں باہر گاڑی میں ویٹ کر رہا ہوں۔ حنان مسکراتے ہوئے باہر کی طرف بڑھ گیا جبکہ منال مسز ملک کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ سامنے سے آتے حیدر کی نظر پڑی۔ ماشاءاللہ بابی، کہاں کی تیاری؟ حیدر شرارت بھرے انداز میں بولا۔ آپ اپنے بھائی سے کیوں نہیں پوچھ لیتے؟ وہ باہر گاڑی میں ہیں۔ ہاں یہ بھی ٹھیک ہے، میں ابھی آیا۔ حیدر نے باہر کی طرف دوڑ لگا دی اور منال کمرے میں داخل ہو گئی دروازہ نوک کرتے ہوئے۔ آؤ منال بیٹا، ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہو۔ کہاں جانے کی تیاری ہے؟ مسز ملک مسکراتے ہوئے بولی۔ ممی وہ میں حنان کے ساتھ باہر جا رہی تھی، سوچا آپ کو بتاتی جاؤں، کہیں آپ پریشان نہ ہو جائیں۔ نہیں بیٹا، میں نے کیوں پریشان ہونا ہے، اللہ خوش رکھے تم دونوں کو، جاؤ خیریت سے۔ تبھی بڑی ماما کمرے میں داخل ہوئیں۔ آمین، ماشاءاللہ، اللہ پاک نظر بد سے بچائے تم دونوں کو۔ شکریہ بڑی ماما، آپ سب کی دعاؤں کا ہی نتیجہ ہے جو ہم دونوں ساتھ ہیں۔ میں چلتی ہوں، حنان انتظار کر رہے ہیں باہر، خدا حافظ۔ کہتے ہوئے منال کمرے سے باہر نکل گئی۔ کہاں جانے کی تیاری ہے؟ حیدر حنان کے سر پر سوار اس کا سر کھا رہا تھا۔ جہاں بھی جاؤں تمہیں کیا؟ حیدر تنگ مت کرو ورنہ میں نے تمہیں گاڑی کی ڈگی میں بند کر دینا ہے۔ حنان تنگ پڑ چکا تھا اس کے سوالوں سے۔ منال آئی تو حنان نے اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ وہ مسکراتے ہوئے بیٹھ گئی۔ مجھے بھی جانا ہے آپ لوگوں کے ساتھ، مجھے نہیں پتا، حیدر بچوں کی طرح ضد کر رہا تھا۔ حنان اور منال دونوں ہنس دیے۔ حیدر اچھے بچے تنگ نہیں کرتے، جاؤ اندر جا کر اپنے کھلونوں سے کھیلو، حنان ہنستے ہوئے بولا۔ کیا بھائی، یہ ابھی تک کھلونوں سے کھیلتے ہیں؟ ہری کی چمکتی ہوئی آواز پر دونوں نے مڑ کر پیچھے دیکھا۔ حیدر کو شدت سے اپنی انسلٹ کا احساس ہوا۔ حنان نے کندھے اچکا دیے۔ ارے پری، تم کب آئی؟ آؤ اپنی بابی سے ملو، حنان مسکراتے ہوئے بولا۔ ہاں ضرور۔ پری نے آگے بڑھ کر منال کو سلام کیا۔ میں بابی سے پہلے بھی مل چکی ہوں حنان بھائی، ماشاءاللہ بہت پریٹی ہیں۔ آپ لوگ کہیں جا رہے ہیں؟ آپ لوگ جائیں، مجھے ذرا آنٹی سے ملنا تھا۔ پری مسکراتے ہوئے ایک نظر حیدر پر ڈالتے ہوئے اندر کی طرف بڑھ گئی۔ حنان گاڑی میں بیٹھا تو حیدر پھر سے اس کے پاس آیا۔ حنان کے بچے، تمہیں تو میں بعد میں دیکھ لوں گا۔ لڑکی کے سامنے میری عزت خراب کر دی، حنان کے کان میں آہستہ سے بولا۔ حنان کے بچے ابھی آئے نہیں، جب آئیں گے تب دیکھ لینا۔ حنان کے بچوں کے چاچو، حنان آنکھ دباتے ہوئے اسی کے انداز میں بول کر ہنستے ہوئے گاڑی سٹارٹ کر کے نکل گیا اور حیدر نہ چاہتے ہوئے بھی اندر کی طرف بڑھ گیا۔ حنان کے کمرے سے جانے کے بعد ماہم روتے ہوئے ہانی کے کمرے میں چلی گئی اور اسے رو رو کر ساری بات بتا دی۔ ہانی کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا، وہ یہی تو چاہتی تھی۔ ماہم چپ ہو جاؤ، کب تک روتی رہو گی؟ میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا تم سے کہ یہ منال تمہارے اور حنان کے درمیان آ گئی ہے، لیکن تم نے میری کسی بات پر غور ہی نہیں کیا، بھگتو اب۔ ہانی خود کو دکھی ظاہر کرتے ہوئے بولی، لیکن در حقیقت وہ اندر سے بہت خوش تھی۔ وہ جیسا چاہتی تھی سب کچھ ویسا ہی ہو رہا تھا۔ ماہم اس کی باتوں میں آ رہی تھی، یہی تو اس کی پلاننگ تھی۔ وہ ماہم کے ذریعے منال کو اس گھر سے باہر نکالنا چاہتی تھی اور پھر حنان کو ماہم کے بارے میں بتا کر اسے ماہم کے بھی خلاف کر کے ماہم کو بھی یہاں سے نکال دے اور خود حنان سے شادی کر لے۔ ماہم اس کی گھٹیا چال سے انجان اس کی باتوں میں بہکتی جا رہی تھی۔
صحیح اور غلط سب بھول چکی تھی، وہ تو بس ہر حال میں حنان کو اپنا بنانا چاہتی تھی۔ ہاں میں جانتی ہوں میں نے تمہاری بات نہیں مانی، تمہیں غلط سمجھا، لیکن اب مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو چکا ہے۔ تم جو کہو گی میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں ہر حال میں منال کو حنان کی زندگی سے باہر نکالنا چاہتی ہوں۔ منال کو یہاں سے نکالنے میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں میں۔ پلیز مجھے انکار مت کرنا، میں بہت امید سے تمہارے پاس آئی ہوں، ماہم روتے ہوئے بولی۔ حنان کہتا ہے کہ اسے بھی مجھ سے محبت ہے، وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا، مگر یہ سب کچھ اس منال کی وجہ سے خراب ہو گیا۔ اب حنان کہتا ہے کہ میں اپنی زندگی میں خوش ہوں منال کے ساتھ، میں یہاں سے چلی جاؤں۔ اب تم ہی بتاؤ ہانی میں کیا کروں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں جو کہوں گی تمہیں کرنا پڑے گا، ہانی شرطیہ انداز میں بولی۔ تم جو کہو گی میں کرنے کے لیے تیار ہوں، میں بس ہر حال میں حنان کو حاصل کرنا چاہتی ہوں، چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ ماہم اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے اٹھتے ہوئے بولی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ ہانی مسکرا دی ماہم کے جاتے ہی۔ یہ ہوئی نا بات ماہم، ہاں ہاں ہاں، ساتھ ہی ایک زوردار کہکا لگایا۔ پاگل لڑکی، بہت بے وقوف ہو تم ماہم۔ ہانی اس بات سے انجان اپنی خوشی منانے میں مصروف تھی کہ اسے یہ نہیں پتا تھا کہ آنے والے دن اس کے لیے کتنے مشکل ہوں گے۔ آنے والے طوفان اسے کہاں سے کہاں پہنچا دیں گے، اس بات کا تو ہانی کو اندازہ ہی نہیں تھا۔ حیدر اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا، فون میں دھیان تھا اس کا کہ سامنے سے آتی پری اس سے ٹکراتے ٹکراتے بچی۔ او مسٹر، دیکھ کر نہیں چل سکتے آپ، ابھی میں گر جاتی تو؟ پری افسوس نظروں سے حیدر کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ گر جاتی تو پھر خود ہی اٹھ جاتی، میں کوئی فلمی ہیرو تھوڑی ہوں جو تمہیں گرنے سے پہلے ہی بازوؤں میں تھام لوں گا۔ اوہو، ہیرو نہیں زیرو ہو تم۔ پری کو حیدر کی اس دن والی حالت یاد آئی تو ہنسنے لگی جب وہ ہانی سے جھگڑ رہا تھا۔ لوزر، کہتے ہوئے پری آگے بڑھ گئی۔ ہنسی بہت آتی ہے تمہیں مجھے دیکھ کر، میرے منہ پر کوئی جوک لکھا نظر آتا ہے کیا تمہیں؟ اور یہ تم نے لوزر کس کو بولا؟ حیدر اس کے سامنے جا کر راستہ روکتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ کسی جوکر سے کم بھی نہیں ہو تم، پری منہ میں آہستہ سے بڑبڑائی، لیکن حیدر نے اس کی آواز سن لی۔ واٹ، میں تمہیں جوکر لگتا ہوں؟ حیدر صدمے سے چلایا۔ نہیں، میں نے ایسا تو نہیں کہا، پری گھبراتے ہوئے بولی۔ اس سے پہلے کہ حیدر کچھ کہتا اس کی ماما وہاں آ گئی۔ کیا ہوا حیدر؟ تمہیں جب دیکھو کسی نہ کسی سے جھگڑا کر رہے ہوتے ہو۔ پری جلدی سے ان کے پیچھے چھپ کر کھڑی ہو گئی۔ آنٹی شکر ہے آپ آ گئیں، یہ حیدر نے کب سے میرا راستہ روک رکھا ہے، کہتا ہے کہ تم جوکر لگتی ہو۔ حیدر نے پری کو گھور کر دیکھا، لیکن پری بولتی گئی۔ حیدر کو الٹا انگوٹھا دکھا کر لوزر کا اشارہ کرتے ہوئے سیڑھیوں سے نیچے بھاگ گئی۔ کیا بدتمیزی تھی یہ حیدر، کب سدھرو گے تم؟ جب دیکھو تب ہی تم کسی نہ کسی کے ساتھ لڑتے جھگڑتے نظر آتے ہو، آئندہ تمہاری ایسی کوئی حرکت نظر آئی تو اچھا نہیں ہوگا۔ ماما میری بات تو سنیں، آپ وہ لڑکی بہت تیز ہے، جھوٹ بول رہی تھی، جوکر اس نے مجھے کہا ہے، میں نے نہیں کہا اسے۔ حیدر نے پوری بات بتائی، لیکن وہ سنے بغیر ہی یہ کہتے ہوئے آگے بڑھ گئیں کہ مجھے نہیں سننی تمہاری کوئی بات۔ حیدر کو پری پر بہت غصہ آیا۔ اگلی بار یہ لڑکی میرے سامنے آئی تو میں گلا دبا دوں گا اس کا۔ حیدر پاؤں پٹکتا ہوا کمرے کی طرف بڑھ گیا۔